بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ کتاب توضیح المسائل کا سبق نمبر 7 کہ جس کا عنوان کاروبار کا منافع کچھ دروس سے جاری ہے، اسی عنوان پہ آج ہم مسئلہ نمبر 1748 جو مال کسی شخص نے حج اور دوسری زیارات کے سفر پر خرچ کیا ہو وہ اس کے سال کے اخراجات میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی انسان مال، جو بھی اخراجات، جو بھی خرچ حج پر خرچ کرتا ہے یا زیارات کے لیے جتنے بھی اخراجات وہ انجام دیتا ہے وہ اس کے سال کے خرچے میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے جیسے کہ ہم بیان کر کے آئے ہیں، سال کے اخراجات سے مطلب یہ کہ اس کی ضروریات، اور ضروریات پر خمس نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر جو چیز بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جس سال میں خرچ کیا جائے اسی میں اس کے اخراجات شمار ہوں گے۔ مثلا جس سال میں اس نے حج کیا ہے، جس سال میں اس نے زیارات کی ہیں، تو اسی سال کے اخراجات میں اس کے یہ حج کے اخراجات اور زیارات کے اخراجات شامل ہوں گے، شمار ہوں گے۔ دوسرے سال میں وہ شمار نہیں ہو سکتے۔ اور اگر اس کا سفر سال سے زیادہ طولانی ہو جائے تو جو کچھ وہ دوسرے سال میں خرچ کرے اس کا خمس دینا ضروری ہے۔ اب ایک سال میں اس نے حج کے اخراجات کیے، زیارات کے اخراجات کیے، لیکن وہ اخراجات کرتے کرتے اس کا سفر اتنا طولانی ہو گیا کہ وہ سال سے زیادہ ہو گیا، یعنی دوسرے سال میں داخل ہو گیا، تو اس صورت میں اب جب دوسرے سال میں جو داخل ہوگا تو اس دوسرے سال میں جتنے بھی اخراجات ہوں گے ان کا خمس دینا ضروری ہے اس کے لیے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1749۔ جو شخص کسی پیشے یا تجارت وغیرہ سے منافع حاصل کرے، اگر اس کے پاس کوئی اور مال بھی ہو جس پر خمس واجب نہ ہو تو وہ اپنے سال بھر کے اخراجات کا حساب فقط اپنے منافع سے کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر کوئی ایسا شخص کے جس کو کسی تجارت سے، کسی پیشے سے، کسی محنت مزدوری سے منافع حاصل ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اور کوئی بھی مال ہے، منافع کے علاوہ اور کوئی بھی مال ہے جس پر خمس واجب نہیں ہے، یعنی اس پر خمس اسے دینا نہیں ہے۔ اب اس کے پاس کیا ہوا؟ اس کے پاس دو چیزیں ہو گئی، ایک تو تجارت پیشے وغیرہ کا منافع ہے، اور دوسرا وہ مال ہے جس پر اسے خمس دینا نہیں ہے۔ تو اس کے سال کے جو اخراجات ہیں وہ شخص کس میں سے لے گا؟ اپنی ضروریات کس مال سے پوری کرے گا؟ آیا منافع سے پوری کرے گا یا اس مال سے پوری کرے گا جو اس کے پاس ہے جس پر خمس واجب نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے سال بھر کے اخراجات کا حساب فقط اپنے منافع سے کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اپنی ضروریات صرف منافع سے کاٹ کر
اس کے بعد جو منافع بچے اس پر خمس دے دے، یا مال کو اور منافع کو ملا کر پھر اس میں سے اپنے اخراجات کا حساب لگائے، اسے اختیار ہے، یہ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لازم ہے اس کے لیے کہ وہ منافع کے ساتھ اس مال کو شامل کرے اور اس کے بعد اس کا اخراجات کا حساب لگائے، نہیں، اخراجات کا حساب صرف منافع سے بھی لگا سکتا ہے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1750۔ جو کھانے کا سامان کسی شخص نے سال بھر استعمال کرنے کے لیے اپنے منافع سے خریدا ہو، اگر سال کے آخر میں اس میں سے کچھ بچ جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ اب یہاں پر سیدھی سی بات ہے، کیونکہ منافع پر خمس ہے اور اسی منافع سے اس نے کھانے کے لیے کھانے کا سامان جو ہے وہ خریدا ہے، اس نے پورا سال اس کھانے کے سامان کو استعمال کیا اور سال کے آخر میں اس کھانے کے سامان میں سے کچھ بچ گیا۔ جس طرح منافع میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو اس پر خمس واجب ہے، اسی طرح جو کھانے کا سامان بچ گیا ہے اس پر بھی خمس واجب ہے۔ اور اگر خمس اس کی قیمت کی صورت میں دینا چاہے اور جب وہ سامان خریدا تھا اس کے مقابلے میں اس کی قیمت بڑھ گئی ہو تو ضروری ہے کہ سال کے خاتمے پر جو قیمت ہو اس کا حساب لگائے۔ اب ایک صورت، دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو سامان اس کا بچ گیا ہے اسی میں سے خمس دے دے۔ مثلا کھانے کا سامان اس کے پاس مثلا چاول 5 من اس کے پاس چاول بچ گئے، اب اس کا 5واں حصہ 1 من جو ہے وہ خمس کے طور پہ دے دے۔ ایک صورت یہ ہے، یعنی جو چیز ہے کھانے کی اسی میں سے خمس ادا کرے۔ لیکن دوسری صورت یہ کہ نہیں، وہ اس مال کی جو قیمت ہے اس قیمت کی صورت میں خمس دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مثلا چاول میرے پاس پڑے رہیں، اس کی جو بھی قیمت بنتی ہے اس کا 5واں حصہ میں دے کے خمس ادا کر لیتا ہوں۔ اب یہاں پر جب اس نے سامان خریدا تھا اس وقت اس کی قیمت کم تھی، اب اسے کافی دن، کافی عرصہ یا کافی مہینے گزر چکے ہیں تو اس سامان کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو اسے اگر قیمت کی صورت میں خمس دینا ہے تو پھر اس قیمت کا حساب لگانا پڑے گا جو کہ سال کے اختتام پر اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے۔ مثلا پہلے جب اس نے چاول خریدے تھے تو اس وقت 1000 روپے کا من تھا، لیکن اب جب وہ چاول اس پر سال گزر گیا اور جو چاول بچے ہیں اس کی قیمت 1100 روپے ہو گئی ہے یا 1200 روپے ہو گئی ہے، تو جو اضافی 100 یا 200 قیمت کا اضافہ ہوا ہے اب جب خمس ادا کرے گا تو وہ اس حساب کے ساتھ جو بڑھی ہوئی قیمت ہے اس کے حساب سے کرے گا، نہ کہ اس کی پرانی قیمت کے حساب سے حساب کرے گا۔ تو آ جائیے مسئلہ نمبر 1751 میں۔ سب سے پہلے ہم اس کی متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی شخص خمس دینے سے پہلے اپنے منافع میں سے گھریلو استعمال کے لیے سامان خریدے، اگر اس کی ضرورت منافع حاصل ہونے والے سال کے بعد ختم ہو جائے تو ضروری نہیں کہ اس کا خمس دے، اور اگر دوران سال اس کی ضرورت ختم ہو جائے لیکن وہ سامان ان چیزوں میں سے ہو جو عموماً آئندہ برسوں میں استعمال کے لیے رکھی جاتی ہوں،
جیسے سردی اور گرمی کے کپڑے، تو ان پر خمس نہیں ہوتا۔ اس صورت کے علاوہ جس وقت بھی اس سامان کی ضرورت ختم ہو جائے، احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا خمس دے، اور یہی صورت زنانہ زیورات کی ہے، جبکہ عورت کا انہیں بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ گزر جائے، اس پر خمس نہیں ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے اس مسئلے میں کچھ صورتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ خمس دینے سے پہلے اپنے منافع میں سے گھریلو سامان خریدے۔ مثلا جس منافع پر خمس ہے اس پر ابھی تک اس نے کوئی خمس نہیں دیا، اور اس نے گھر کا کوئی سامان اس میں سے خرید لیا ہے۔ اگر اس کی ضرورت منافع حاصل ہونے والے سال کے بعد ختم ہو جائے تو ضروری نہیں کہ اس کا خمس دے۔ اس کی ضرورت منافع والے سال کے بعد ختم ہو جائے، یعنی جس سال کا وہ منافع تھا اس میں تو اس کی ضرورت تھی، لیکن وہ سال ختم ہو گیا، اس سال کے ختم ہونے کے بعد اس چیز کی بھی ضرورت ختم ہو گئی، اس چیز کی بھی ابھی اسے ضرورت نہیں رہی، تو اس چیز پر خمس دینا ضروری نہیں ہے۔ دوسری صورت یہاں سے، اور اگر دوران سال اس کی ضرورت ختم ہو جائے، اب سال وہ منافع والا ختم نہیں ہوا، ابھی تک وہ سال باقی ہے، اور اس دوران ہی اس کی ضرورت ختم ہو جائے، لیکن وہ سامان ان چیزوں میں سے ہو جو عموماً آئندہ برسوں میں استعمال کے لیے رکھی جاتی ہوں۔ اب موجوداً ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ختم ہو گئی، لیکن سال بھی جاری ہے، سال بھی ختم نہیں ہوا، لیکن سامان ایسا ہے کہ جو ضرورت ختم ہونے پر بیکار نہیں ہوا، بلکہ آئندہ سالوں میں اس کی ضرورت پڑے گی، جیسے کہ مثلا سردی اور گرمی کے کپڑے۔ اب سردی اور گرمی کے کپڑے جو ہیں وہ صرف ہم ایک سال کے لیے نہیں لیتے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ زیادہ سے زیادہ ان کا استعمال 2 ماہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ اب 2 ماہ کے استعمال سے وہ پرانے بھی نہیں ہوتے۔ اب اگر ان کو 2 ماہ استعمال کرنے کے بعد ہم رکھ دیں اور اس پر خمس واجب ہو جائے تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس منافع جس میں منافع ہوا ہے، جس منافع سے اس نے وہ چیزیں خریدی ہیں، وہ سال بھی ختم نہیں ہوا، لیکن اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، لیکن ضرورت اس طرح سے ختم ہوئی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی ضرورت ختم نہیں ہوئی، بلکہ آئندہ سال وہ پھر کام آئیں گے۔ سردی کے گرمی کے کپڑے جیسے ہی سردی شروع ہوئی، سردی کے کپڑے آئیں گے، کام آئیں گے، جیسے ہی گرمی شروع ہوئی، گرمی کے کپڑے کام آئیں گے، تو ان پر خمس نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں نہ تو سال کے ختم ہونے کے بعد جس سامان کی ضرورت ختم ہو جائے اس پر خمس ہوگا، اور نہ ہی سال تو ختم ہو گیا، سال کے تو دوران ہے، لیکن ابھی تک اس کی ضرورت ختم نہیں ہوئی، آئندہ سال اس کی ضرورت پڑے گی، تو اس صورت میں بھی اس پر خمس نہیں ہوگا۔ اس صورت کے علاوہ جس وقت بھی اس سامان کی ضرورت ختم ہو جائے، احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا خمس دے۔ مثلا اس کی ضرورت ختم ہو گئی، سال کے دوران ہے، مگر وہ ایسے کپڑے ہیں یا
سا سامان ہے جو آئندہ سال بھی کام نہیں آئے گا، بس اب اس کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اوپر دو صورتیں بیان کی، ان دو صورتوں کے علاوہ جب بھی سامان کی ضرورت ختم ہو جائے، اب وہ ہمارے سامان ضرورت میں شمار نہ ہو، احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا خمس دے، احتیاط واجب خمس دے، یعنی اس کی صورت میں جب ضرورت ختم ہو گئی تو ہمیں اس کا خمس دینا چاہیے۔ اب احتیاط واجب یہاں پہ لگایا ہے، جیسے کہ احتیاط واجب کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس کی دوبارہ تشریح نہیں کریں گے۔ اور یہی صورت زنانہ زیورات کی ہے، جبکہ عورت کا انہیں بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ گزر جائے، اس پر خمس نہیں ہے۔ کہہ رہیں کہ یہی صورت ہے زنانہ زیورات کی۔ اگر زیورات جو ہیں وہ عورت استعمال کرتی رہے تو اس پر خمس واجب ہے۔ اب اس کی ضرورت میں ہے لیکن اس کو بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ گزر گیا، جو جس زمانے میں وہ زینت کے طور پر استعمال کرتی تھی وہ زمانہ گزر گیا، مگر آج کل کے زمانے میں عورت کی زینت کا زمانہ گزرتا ہی نہیں ہے۔ پرانے دور میں عورتیں زینت کرتی تھی اور جب بزرگ ہو جاتی تھی تو زینت کو چھوڑ دیتی تھی، لیکن آج کل تو میک اپ ہی زیادہ اس زمانے میں کرتی ہیں کہ جس میں تھوڑا سا ڈھلنے لگے۔ البتہ یہ ایک مذاق تھا، بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ گزر جائے اس پر خمس نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا زینت کا زمانہ گزر جائے، اس کے باوجود بھی جو اس کے پاس زیورات موجود ہیں کیونکہ اس کی ضرورت میں تھے تو اس وجہ سے اس پر خمس نہیں دیا جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔